السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق نمبر 155، آیت نمبر 83 سے 99 تک، لیسن نمبر 155، آیت 83 to 99۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں۔ کون سوال کرتے ہیں؟ اہل مکہ۔ کن کے مشورے سے؟ اہل کتاب کے مشورے سے۔ جیسے کہ شروع میں عرض کیا گیا کہ انہوں نے ایک منصوبہ بنایا تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ایسے سوال کرتے ہیں کہ اگر ان کے جواب آپ دے پائے تو ہم جان لیں گے کہ آپ واقعی سچے نبی، اور اگر آپ جواب نہ دے سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نبی نہیں، کیونکہ نبی کے سوا ان سوالوں کے جواب کوئی دے نہیں سکتا۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال تھا ذو القرنین کے بارے میں۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے ذو القرنین کے بارے میں۔ ذو کا مطلب ہوتا والا، اور قرنین قرن کا تثنیہ ہے۔ قرن کہتے ہیں کنارے کو، سینگ کو بھی، دو کنارے یا دو سینگ۔ تو ذو القرنین دو قرنوں والا، یعنی دو سینگوں والا۔ یہ ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ کون تھا وہ؟ اس کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض کا کہنا یہ ہے کہ یہ سکندر اعظم تھا، اور ان کا یہ خیال اس لیے ہوا کیونکہ قرآن مجید کی ان آیات کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے دنیا کا ایک بڑا حصہ فتح کیا۔ لیکن یہ رائے درست نہیں کہ وہ اسکندر اعظم تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسکندر مومن نہیں تھا، جبکہ ذو القرنین صاحب ایمان تھا، عادل بادشاہ تھا۔ تو پھر یہ کوئی اور ہو سکتا ہے۔ بہرحال اور کون؟ اس بارے میں بھی بعض خیالات کا اظہار کیا گیا ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ ایک رومی بادشاہ تھا جس نے روم کے علاوہ ایران کو بھی فتح کیا اور اس پر حکومت کی، اور دنیا کا ایک بڑا علاقہ اس کی حکومت میں شامل ہو گیا، یعنی بہت بڑے اسباب کا مالک اور بہت وسیع مملکت کا مالک بادشاہ تھا، اور اسی وجہ سے اس کو ذو القرنین کہا گیا۔ اور قرن سے مراد زمین کے کنارے لیے گئے، مشرق و مغرب۔ یعنی قرنین کیا ہے؟ دو کنارے، اور دو کون سے؟ مشرق اور مغرب۔ اب مشرق کو یا ایسٹ کو قرن کہنا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، حیث یطلع قرن الشیطان، وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ، شیطان کا قرن۔ سورج کے بارے میں فرمایا، بخاری کی صحیح حدیث ہے کہ تطلع بین قرنی الشیطان، کہ وہ شیطان کی دو سینگوں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ تو قرن سے مراد کنارہ، مشرق اور مغرب۔ تو چونکہ اس کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیلی ہوئی تھی، اس لیے اس کو ذو القرنین کہا گیا۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھی بڑی، تو بالوں کو یہ دو حصوں میں الگ الگ کر دیا، بہت زیادہ بال تھے اور اس کو اس نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، تو وہ دو لٹیں بن گئی تھی، تو اس کی وجہ سے اس کو قرنین کہا جاتا ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ واقعی اس کے سر پہ سینگ تھے، بعض کہتے ہیں کہ یہ اپنا جو تاج پہنتا تھا اس کی شکل جو تھی وہ سینگوں کی شکل میں تھی، یعنی اس کے اوپر سینگ سے بنے ہوئے تھے۔ اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے کی بات ہے، یہ اس کی حکومت اس دور کی ہے کہ جب بخت نصر نے ہیکل کو تباہ کیا اور بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، تو بابل کا حکمران بخت نصر جو تھا وہ بنی اسرائیل کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا،
اور وہاں جا کر اس نے ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں میں بانٹ دیا. انہی میں دانیال علیہ السلام ایک پیغمبر بھی تھے جو لوگ گرفتار ہوئے تھے. بہرحال ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خواب کے ذریعے خوشخبری دی کہ کس طرح 2 سینگوں والا شخص جو ہے وہ تم لوگوں کی رہائی کا سبب بنے گا. اور پھر جب اس نے یعنی ذوالقرنین نے ایران کو فتح کر لیا تو اس وقت بابل کا علاقہ بھی فتح ہو گیا، اور اسی کے حکم سے پھر بنی اسرائیل کو رہا کیا گیا اور یہ لوگ واپس اپنے علاقے میں پلٹے. اور پھر وہاں جا کر دوبارہ ان کے اقتدار ملا، اور پھر کچھ عرصے کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا تو پھر ٹیٹس نے ان پہ حملہ کیا بعد میں. بہرحال تو چونکہ دنیا کی 2 بڑی سپر پاورز جو تھیں وہ اس کے قبضے میں تھی، یعنی رومی حکومت اور ایرانی حکومت، تو اس بنا پر اس کو کیا کہا گیا؟ ذوالقرنین. اور جتنی بھی آراء اس کے بارے میں پائی جاتی ہیں، بہرحال ان آراء میں یہ رائے قریب تر ہے کہ یہ وہی ہے جس نے بنی اسرائیل کو آزاد کیا تھا اور بہت صاحب عدل و انصاف تھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اور یہ پوچھتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں کہ وہ کون تھا. قل کہہ دیجئے، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. سأتلو، ان قریب میں پڑھ کر سناؤں گا. تلا یتلو تلون تلاوتن، تلاوت جو ہے بلند آواز سے پڑھنے کو کہتے ہیں، اور اس میں غور و فکر اور وہ سب تفصیلات آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو میں تم کو پڑھ کر سناؤں گا، یعنی اتلو میں صرف خود پڑھنا نہیں بلکہ بلند آواز سے پڑھ کر دوسرے کو سنانے کا معنی بھی آتا ہے. سأتلو، ان قریب میں تم کو پڑھ کے سناؤں گا، علیکم تم پر، منہ اس سے. ہو کون ہے یہاں؟ ذوالقرنین، یعنی ذوالقرنین کے حالات میں سے بعض حالات، ذکرہ کچھ ذکر، یعنی میں تمہیں ذوالقرنین کا کچھ ذکر سناؤں گا، سارا نہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا سمجھ میں آیا کہ پوری تاریخ نہیں ہے ذوالقرنین کی، یا ساری باتیں نہیں ہیں یہاں ذوالقرنین کی، کچھ حصہ بتایا گیا. کیوں؟ کچھ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی ہمیں دیا اپنی حکمت سے دیا، اور جتنا چاہا دیا، اور جتنا مفید تھا اور جتنا فائدہ مند تھا. قرآن پاک کوئی تاریخ یا ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، ہز سٹوری نہیں ہے، بلکہ نصیحت کی کتاب ہے. قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، آپ انہیں بتا دیجئے کہ میں اس کے بارے میں تمہیں کچھ بات بتا دوں گا، پڑھ کے سنا دوں گا. اب آپ سنا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، وہ کیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا، بے شک ہم نے، مکننا، ہم نے اقتدار دیا، لہو اس کو، یعنی ذوالقرنین کو. مکننا اصل میں تھا مکنا اور نا، 2 نون ہے اس میں، تو اسی لیے نون پہ کیا آ رہا ہے؟ شد، تشدید. مکننا، ہم نے اقتدار دیا. روٹ ہے میم کاف نون. مکن یمکنو، تمکین، اقتدار دینا، کسی کو جما دینا. اسی سے مکنہ آشیانے کے لیے آتا ہے. آشیانہ کیا ہوتا ہے؟ نیسٹ، برڈز کا نیسٹ، مکنہ کہتے ہیں اس کو، کیونکہ وہ بھی اس میں دے ڈویل ان اٹ، اس میں رہتے ہیں. مکین کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، کیا معنی ہوتا ہے مکین؟ رہنے والا، جم کے رہنے والا، ریزیڈنٹ. اور یہاں مکن نہ صرف جم کے رہنے کے معنوں میں نہیں بلکہ اقتدار دینے کے معنوں میں، یعنی جماؤ عطا کیا، اقتدار عطا کیا. انا مکننا لہو فی الارض، ہم نے اقتدار عطا کیا اس کو زمین میں. وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، من کل شیء، ہر چیز میں سے، سببا، سبب. سبب کا لفظی معنی ہوتا ہے رسی، ذریعہ.
سامان کے لیے بھی آتا ہے۔ سبب کا لفظی معنی رسی، جس سے درخت پر اوپر چڑھا اور نیچے اترا جاتا ہے۔ اسی سے پھر ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کا ذریعہ بنے، ہر وہ چیز جو دوسری چیز تک رسائی کس کو کہتے ہیں؟ پہنچ، ریچ، اس کا ذریعہ بنے، خواہ حسی ہو یا مانوی۔ سبب صرف حسی نہیں بلکہ مانوی بھی ہو سکتا ہے۔ حسی کا معنی کیا ہے؟ جیسے آلات ہیں، ٹرانسپورٹیشن ہے، کوئی بھی چیز جو فزیکلی ہمیں نظر آتی ہے سبب بنتی۔ لیکن مانوی اعتبار سے بھی سبب، جیسے علم، کیونکہ علم بھی کیا ہے؟ استاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ سیڑھی، کہ جو آپ کو نیچے سے اوپر چڑھا دیتا ہے۔ تو اب وہ سیڑھی اس معنی میں تو نہیں ہوتا کہ آپ اس کی کمر پہ پاؤں رکھ کے کہیں اوپر چڑھ جائیں، وہ مانوی شکل میں ہوتا ہے، آپ کے لیے ایک سبب یا ذریعہ بنتا ہے اوپر جانے کا۔ کہتے ہیں کہ والدین کی جو قسمیں بتائی جاتی ہیں اس میں ایک قسم یہ ہے کہ ایک والدین وہ ہوتے ہیں جو آسمان سے زمین پہ لاتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو زمین سے پھر آسمان پہ لے جاتے ہیں۔ تو یہ آسمان پہ لے جانے سے مراد کہیں اوپر چڑھانا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ علم میں ترقی، یعنی انسان کے رتبے، مرتبے اور مقام میں بلندی اس سبب سے ہوتی ہے۔ تو استاد بھی ایک سبب ہے، علم بھی ایک سبب ہے، اسی طرح مادی چیزیں بھی ایک سبب ہیں۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے سبب سے کام لیا۔ اچھا، اسی لیے راستے کو بھی سبب کہتے ہیں۔ کس کو؟ راستے کو۔ راستہ کیسے سبب ہے؟ روڈ جیسے آپ کی ہائی وے، اس کو کیوں سبب کہا جاتا ہے؟ وہ بھی ذریعہ بنتا ہے گھر پہنچنے کا۔ تو یہاں پر سبباً نکرہ استعمال ہوا ہے، یعنی ہر قسم کے اسباب۔ آتیناہ من کل شیء، کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ زمین و آسمان کی ہر چیز، اس سے مراد یہ کہ اس کی ضرورت کی ہر چیز۔ یہاں یہ کل شیء اپنے کانٹیکسٹ میں استعمال ہو رہا ہے، عام لفظ نہیں ہے یہ کہ کوئی یہاں لٹرل میننگ کرے کل شیء تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی اس کے تابع کر دیے گئے تھے اور جنات بھی، اور ہر چیز سے مراد یہ نہیں ہے۔ ہر چیز سے مراد یہ کہ اس کو اپنے کاموں کے کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اس کو عطا کیے گئے تھے، یعنی سہولت عطا کی گئی تھی۔ حتی، یہاں تک کہ اذا بلغ، جب وہ پہنچا، مغرب الشمسی، سورج غروب ہونے کی جگہ۔ مغرب، مغرب کس وزن پر ہے؟ مفعل۔ مفعل کس کا وزن ہے؟ ظرف، ظرف مکان، مفعل۔ اس جگہ پہنچا جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یعنی خشکی کی حد کو، خشکی کی حد کو۔ آگے کیا تھا؟ سمندر تھا، پانی تھا۔ وجدہا، پایا اس کو، تغرب، کہ وہ غروب ہو رہا ہے، فی عین حمئۃ، ایک چشمے میں جو کیچڑ والا ہے۔ حمئہ پیچھے پڑھا آپ نے؟ لقد خلقنا الانسان من صلصال من حمأ مسنون۔ حامیم حمزہ، حمأ یا حمئہ، بدبودار کیچڑ کے لیے لفظ آتا ہے حمأ، تو حمئۃ کیچڑ والا۔ کیچڑ چونکہ سیاہ ہوتا ہے تو سیاہ قسم کا چشمہ تھا۔ وجہ اس کی ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ جب پانی کسی جگہ پر بہت دیر تک رکا رہے تو وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، اور کیچڑ پھر آہستہ آہستہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو سورج ڈوب رہا تھا، غروب ہو رہا تھا ایک سیاہ چشمے میں، یا کیچڑ والے یا دلدل والے چشمے میں جا رہا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ سورج تو ہماری زمین سے بہت بڑا ہے یا نہیں، اور کس طرح وہ ایک چشمے کے اندر اتر سکتا ہے؟ یعنی وہ ڈوب رہا تھا ایک چشمے میں۔ کبھی آپ سمندر کے کنارے گئے، بیچ پہ گئے،
کتنے لوگ گئے؟ چلیے الحمدللہ. اور ایسے وقت میں گئے ہیں کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو. تو اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر دیکھیں سورج غروب ہوتے تو کیسے لگتا ہے سورج کہاں گیا؟ پانی کے اندر. وہ پانی کے اندر نہیں جاتا لیکن ہماری نگاہیں اس کو ایسے ہی دیکھ رہی ہوتی ہیں، ظاہریت اس کی ایسے ہی دکھتی. تو یہاں انسانوں کی نظر سے جیسے چیزیں نظر آتی ہیں یہ اس طرح بیان ہوئی ہیں. بہت سے لوگ یہاں آ کے مشکل کا شکار ہو جاتے ہیں، بھئی سورج اتنا بڑا ہے وہ پانی میں کیسے جا سکتا ہے، اور پانی میں تو نہیں جاتا ہوتا، تو پھر یہ کیوں کہا گیا کہ وہ چشمے کے اندر جا رہا تھا؟ اصل بات یہ کہ قرآن کو ہماری زبان یا ہمارے مشاہدے کی شکل میں پیش کیا گیا کہ چیزیں اس طرح بیان کی گئی جیسے ہماری آنکھیں ان کو دیکھتی. مثلاً اس طرح اگر آپ لٹرل معنی لینے لگے تو سورج کا ڈوبنا بھی غلط ہے. کہاں ڈوبتا ہے وہ پھر؟ یعنی ڈوبنے سے مراد جیسے کوئی پانی میں ڈوب گیا یا کوئی کسی چیز میں ڈوب گیا، تو اس طرح عموماً جو ڈوبنا ہے اس کا وہ کہیں اور طلوع ہونا ہے، لیکن ہم اس کو چونکہ دیکھتے اسی طرح ہیں کہ وہ گویا ڈوب رہا ہے. وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، اور پایا اس کے پاس ایک قوم کو. ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم پائی، یعنی وہ اپنی جنگی فتوحات کرتے 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 وہاں پہنچا تو وہاں کچھ لوگ تھے، کچھ لوگ رہ رہے تھے. قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو کیا اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین سے بات کی؟ الہام کیا، یعنی ہم نے اس کے دل میں بات ڈالی کیونکہ یہ پیغمبر نہیں تھے. قلنا یا ذوالقرنین اما ان تعذب. اما کا لفظ جو ہے یہ ابہام کے معنوں میں بھی آتا ہے، تخییر کے لیے بھی آتا ہے، تفصیل کے لیے بھی آتا ہے، تاکید کے لیے بھی آتا ہے. یعنی اما کا ایک ہی معنی نہیں ہوتا. کبھی آپ دیکھیں گے خواہ، کبھی یا، اور کبھی یعنی ایسا ہوگا اگلے جملے کے ساتھ مل کر. اما اب یہاں تخییر کے لیے، خواہ چاہو تو. اما ان تعذب، چاہو تو تم عذاب دو، سزا دو. و اما اور خواہ یعنی چاہو تو ان تتخذ، تم رکھو یا کرو، فیہم ان میں، حسنا بھلائی، اچھا سلوک. یعنی ہم نے اس کو بھرپور اختیار دے رکھا تھا اور اس کے دل میں کیا ڈالا کہ چاہے تو وہ ان کے ساتھ اچھا کرے اور چاہے تو ان کے ساتھ برا کرے، یعنی ان کی غلطیوں اور ان کی برائیوں کی وجہ سے. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں اختیار دیا کہ چاہے تو برا کرے، چاہے تو سزا دے. اب ایک طرف ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صاحب عدل بادشاہ تھا، یعنی صاحب عدل تھا، اور دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ چاہے تو تم ان کو سزا دو. اب یوں بظاہر یوں لگتا نا جیسے ذوالقرنین سفر کرتے کرتے ایک خاص جگہ پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ کہتے تم ان کو چاہو تو سزا دو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بے وجہ سزا دو. پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ قوم خرابیوں کا شکار تھی، مفسد تھی یا جو بھی تھا اس میں. تو اس نے جب اس علاقے کو فتح کر لیا، کانکر کر لیا، تو اب اس کے پاس دو آپشنز تھے، چاہے تو ان کو سزا دے اور چاہے تو معاف کر دے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو آپ کے پاس کیا اختیار نہیں تھا کہ آپ اپنے پچھلی ساری زیادتیوں کا بدلہ لے لیں؟ لیکن آپ نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ دوسری آپشن، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، آپ نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت ہی سمجھدار شخص تھا، صاحب عدل تھا، اسباب کو اختیار کیا، اور جب اس نے فتوحات کی تو دنیا کے عام بادشاہوں کی طرح ایسا فاتح نہیں بنا کہ جس نے لوٹ مار کر کے دوسروں پر ظلم و زیادتی کی ہو، بلکہ اس کے برعکس
ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا، کیونکہ آگے کی آیت اس کی وضاحت کرے گی. قال، کہا، اما من ظلم، کہ جس نے ظلم کیا، فسوف نعذبہ، تو ان قریب ہم اس کو عذاب دیں گے. یعنی جو زیادتی کرے گا، جو برا کرے گا، اس کا انجام بھی برا ہوگا. ثم، پھر، یرد، وہ لوٹایا جائے گا، پھیرا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف. کب؟ قیامت کو. فیعذبہ، پھر وہ اس کو عذاب دے گا. کیسا عذاب؟ عذابا نکرا، سخت عذاب، شدید عذاب. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دنیا کی تمام تکلیفیں آخرت کے مقابلے میں ہلکی ہیں. دنیا کی کوئی بھی سزا کم ہے آخرت کی سزا کے مقابلے میں. اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ یہ قوم مسلمان قوم نہ تھی. بادشاہ خود مسلمان تھا لیکن لوگ مسلمان نہ تھے. وہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ ایک مسلمان کو اگر دنیا میں کوئی تکلیف بھی آتی ہے، حتیٰ کہ اگر ایک کانٹا بھی اس کو چبھتا ہے، تو وہ تکلیف اس کی آخرت کی خطاؤں کا کفارہ بنتی ہے. معلوم ہے آپ کو یہ بات؟ مثلا بخار سے کس طرح گناہ جھڑتے ہیں، جس طرح ایک درخت سے سوکھے پتے گرتے ہیں. تو مومن کو دنیا میں کوئی بھی جو تکلیف پہنچتی تو اس کے بدلے اللہ تعالی کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ معاملہ، اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن کافر کو دنیا میں جتنی بھی تکلیفوں کا سامنا ہو، وہ اس کی آخرت کی تکلیفوں کا کفارہ نہیں بنتی. مومن کو اگر دنیا میں کوئی سزا مل جاتی ہے کسی چیز پر، مثلا اس نے کوئی چوری کی یا اس نے کوئی غلط کام کیا اور اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے، یا اسے سزا مل جاتی ہے، جیسے یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ظلم کرے گا اس کو ہم بھی عذاب دیں گے، پھر قیامت کے دن بھی وہ عذاب بھگتے گا. اور مومن اگر وہ دنیا میں کوئی غلط کام کرے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کو اگر تکلیف آ جاتی ہے اس کے بعد، یا اس پہ حد جاری ہو جاتی ہے، اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، اس کو سزا ہو جاتی ہے، اسے جیل جانا پڑ جاتا ہے، تو پھر کیا ہے؟ گناہ کے بعد یہ تکلیف آخرت سے پہلے گناہ کا کفارہ بن گئی، اور آخرت میں انسان سرخرو ہو کے پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے ہے جزا اچھی. حسنہ یعنی جنت. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ خود بھی صاحب ایمان تھا، مسلمان تھا. اسی لیے وہ فرق کر رہا ہے کہ جو برا کرے گا اس کے لیے تو برا ہوگا اور وہ آگے بھی برا بھگتے گا، اور جو ایمان لے آیا اس کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ ہوگا. وَسَنَقُولُ لَهُ، اور انقریب ہم کہیں گے اس کے لیے، من امرنا، اپنے حکم میں سے، یسرا، آسانی، یعنی ہم اس کو آسان حکم دیں گے. یہاں آپ دیکھیے کہ ترتیب فرق ہے. ظالم کے لیے کیا کہا؟ ہم اسے سزا دیں گے، پھر آگے بھی سزا بھگتے گا. مومن کے لیے کیا کہا؟ اس کے لیے آخرت میں اچھا بدلہ اور ہم دنیا میں بھی اس کے ساتھ نرمی کریں گے. چلیے آیت نمبر 90 سے، حتی، یہاں تک کہ، اذا بلغ، جب وہ پہنچا. کون؟ ذوالقرنین. مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر. مطلع کیا ہے؟ اسم ظرف، طلوع ہونے کا مقام، یعنی اب ایک اور جانب پہنچا، اور وہ جانب مشرقی جانب تھی. وجدہا، پایا اس کو. کس کو؟ سورج کو. تطلع، کہ طلوع ہوتا ہے. علی قوم، ایسی قوم پر. لم نجعل،
نہیں بنایا ہم نے، لہم ان کے لیے، من دونہا اس کے سوا، اس کے ادھر یا اس کے ورے، سترا کوئی پردہ، آڑ، حجاب، رکاوٹ۔ تو ذوالقرنین اپنی مہمات میں زمین کے دوسرے حصے پہ جاتا ہے، یعنی ایک اور جانب سفر کرتا ہے، یعنی ایک مہم سے فارغ ہونے کے بعد ایک دوسری مہم کی طرف مسلسل حرکت، مسلسل کوشش۔ اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کنارہ یا یہ جانب ایک پہاڑ کی طرف تھا، یہ کوئی پہاڑی سلسلہ تھا، کیونکہ اگر آپ پہاڑ کے پیچھے سے سورج کو طلوع ہوتے دیکھیں تو ایسا ہی معلوم ہوگا، جیسے غروب ہوتے ہوئے یوں لگتا ہے کہ وہ پانی کا علاقہ تھا کہ پانی کے اندر سورج جاتا ہوا معلوم ہو رہا تھا، اور یہاں مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، یعنی ایک ایسی جگہ سے کہ جہاں یوں معلوم ہوتا کہ کسی چیز کے پیچھے سے نکل رہا ہے۔ تو وہاں اس نے ایک قوم پائی، اور وہ قوم ایسی تھی کہ جس کے لیے سورج سے بچاؤ کی کوئی آڑ یا رکاوٹ نہ تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ جیسے کھلے میدان میں تھی ایک قوم جس کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا۔ سائے کا انتظام نہ تھا، اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ سایہ عام طور پر کس کس چیز کا ہوتا ہے؟ یا تو گھر مکان کا ہوتا ہے، یا خیمے کا ہوتا ہے، یا درخت کا ہوتا ہے، یا کسی پہاڑ کے اندر کی کھو کا ہوتا ہے۔ تو یہاں ان کے پاس سائے کا انتظام نہ تھا۔ اب بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وہ ایک کھلا صحرا تھا، یا ایک ایسی جگہ تھی کہ جہاں ان کو بغیر کسی چھت کے یا چھپر کے رہنا پڑ رہا تھا۔ لیکن بعض کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں سورج طویل عرصے تک پوری طرح غروب نہیں ہوتا، کیونکہ جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ سایہ ہو جاتا ہے، یا بادل ہوتے ہیں تو بھی سایہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سایہ نہیں ہوتا تھا۔ تو سایہ کب نہیں ہوتا؟ جب سورج چھپے نہ، سورج غروبی نہ ہو۔ تو زمین کے بعض حصے ایسے ہیں کہ جہاں طویل ترین دن ہوتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے، کیونکہ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ کسی قوم کے پاس کوئی گھر ہی نہ ہو رہنے کا۔ بارش بھی ہوتی ہوگی، اگر دن کو وہ دھوپ میں بیٹھے رہتے ہوں گے تو پھر رات بھی ہے، کبھی بارش ہے، کبھی ہوائیں ہیں، کبھی آندیاں ہیں۔ اور اگر یہ ہم سمجھے کہ مطلع شمس سے مراد پہاڑی علاقہ ہے تو پہاڑوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہو سکتی ہے، یا پہاڑ کی چھاؤں ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک معنی کیا گیا ہے، کیونکہ سایہ ہوتا ہے سورج کے جانے کی وجہ سے، اور سورج ڈوبتا ہے تو ہی صحیح معنوں میں سایہ ہوتا ہے یا اندھیرا ہوتا ہے۔ تو حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها، ہاں سے مراد یہاں سورج ہے، یعنی سورج سے ادھر سترہ کوئی حجاب نہ تھا، کوئی اوٹ نہ تھی، کوئی پردہ نہ تھا، یا سورج کسی چیز کے پیچھے نہیں جاتا تھا، یا سورج کی جو روشنی تھی وہ باقی رہتی تھی۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ قطب شمالی اور قطب جنوبی میں کیا ہوتا ہے؟ 6 مہینے کا دن اور رات جو بتاتے ہیں وہ اصل میں اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ بالکل رات ہوتی نہیں، لیکن رات کو بھی ایسے ہی لگتا ہے جیسے روشنی ہو۔ کذالک، اسی طرح، وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کر رکھا تھا جو بھی اس کے پاس تھا۔ کس کے پاس؟ ذوالقرنین کے پاس۔ اور احاطہ کرنے کا معنی کیا ہے؟ یعنی جاننا، پوری طرح ہم جانتے تھے، یعنی ہمارے علم نے گھیر رکھا تھا کس کو؟ جو بھی اس کے پاس تھا، مثلا ساز و سامان، آلات، علم، وسائل، ملک، اسباب، جو بھی تھا اس کے پاس وہ ہمیں سب پتا تھا کہ ذوالقرنین کے پاس کیا کچھ۔ وقد احطنا بما لدیہ خبرا، خبرا علما کے معنوں میں ہے یا خبر کے معنوں میں ہے، کہ ہمیں اس کا علم یا خبر تھی۔
ثم اتبع سببا، پھر اس نے پیروی کی اسباب کی. حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچا سدین کے درمیان. سد کہتے ہیں دیوار کو، پہاڑ کو، آڑ کو، اور سدین کہہ سکتے ہیں دو بڑے پہاڑ. یہاں تک کہ جب وہ ایک ایسے علاقے میں پہنچا کہ جہاں دو بڑے بڑے پہاڑ تھے یا پہاڑی سلسلے تھے. وجد، اس نے پایا، من دونہما قوما، ان کے اس طرف ایک قوم کو. دونہما، ان دونوں پہاڑوں کے یا پہاڑی سلسلوں کے ورے. جیسے وہ سورج کے ورے تھا نا، ورے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ادھر، یعنی اس طرف. مثلا یہ ایک کتاب ہے تو اس کا وہ رخ جو میری طرف ہے یہ کیا ہے؟ ورے. اور یہ کیا ہے؟ پرے، ادھر. اور یہ ادھر. تو پہاڑوں کے ادھر. قومن، ایک قوم. کہا جاتا ہے کہ ترکوں کی طرف اشارہ ہے، اتراک. لا یکادون، نہ قریب تھے، یفقہون، کہ وہ سمجھتے ہوں، قولا، کسی بات کو. وہ تو بات سمجھ کے ہی نہیں دیتے تھے. کمیونیکیشن گیپ، آپس میں کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں تھا. یا ان کو ذوالقرنین کی اور ذوالقرنین کو ان کی بات نہیں سمجھ آتی تھی. بالکل اجنبی لوگ، لیکن اس کے باوجود کمیونیکیشن ہو گئی. کیسے؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر طرح کے اسباب دے رکھے تھے. ذوالقرنین نے مترجم بلا لیے ہوں گے. قالو، انہوں نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین. اب آپ دیکھیے نا کہ بات نہیں سمجھ آ رہی پھر بھی بات ہونے لگ گئی، تو کوئی ذریعہ وسیلہ تو بنا ہوگا نا، اسباب جو تھے. یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین، اور لقب سے پکار رہے ہیں. ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، بے شک یأجوج و ماجوج دو قبائل کے نام ہیں، فساد کرنے والے ہیں زمین میں، بہت فساد کرتے ہیں زمین میں. یعنی انہوں نے اپنی ایک مشکل بتائی کہ ہمیں یاجوج ماجوج سے واسطہ پڑتا ہے جو بڑی تباہی کرتے ہیں، تو اس کا ہمیں کوئی علاج بتاؤ. فہل، تو کیا، نجعل لک، ہم بنائیں تیرے لیے، اکٹھا کریں تیرے لیے، خرجن، خراج، محصول، ٹیکس، علی، اس شرط پر، ان تجعل، کہ تو بنائے، بیننا، ہمارے درمیان، وبینہما، اور ان دونوں قوموں کے درمیان، سدا، ایک دیوار، ایک رکاوٹ. کہنے لگے کہ اے ذوالقرنین، یاجوج و ماجوج ہماری زمین میں بہت فساد کرتے ہیں آ کر، یعنی ان پہاڑوں کے پیچھے سے آتے ہیں اور آ کر بہت تباہی مچاتے ہیں. تو کوئی ایسا طریقہ کرو کہ ان پہاڑوں کے بیچ کا جو گیپ ہے وہ فل ہو جائے اور پھر وہ ادھر کو نہ آ سکے اور ہماری جان چھوٹ جائے. قال، ذوالقرنین نے کہا، ما مکنی فیہ ربی، جو اختیار دیا ہے مجھ کو یا اسباب دیے ہیں مجھ کو، فیہ، اس میں، ربی، میرے رب نے، یعنی میرے رب نے جو کچھ مجھے مال اسباب دیے ہیں، خیر، بہتر ہے، یعنی مجھے ٹیکس نہیں چاہیے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ مال اکٹھا کرنے کے لیے نہیں گیا تھا بلکہ لوگوں کی مدد کے لیے نکلا تھا. یہ فرق ہوتا ہے صاحب ایمان اقتدار میں اور بے ایمان اقتدار میں. تو جو مجھے میرے رب نے دے رکھا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، بہت ہے، میرے لیے کافی ہے، ٹیکس نہیں چاہیے. فَأَعِینُونِی، پس تم مدد کرو میری. اعینونی، عین واو نون اس کا روٹ ہے، پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور عون کا لفظ جو ہے یہ مددگار اور آوان اسی سے نکلا ہے. فَأَعِینُونِی، پس تم سب مدد کرو میری. بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ. قوت سے مراد یہاں جسمانی مشقت، محنت، بدنی طاقت، یعنی مجھے نفری چاہیے، لوگ چاہیے، ورکرز چاہیے، کام کرو. خود بھی کام کرتا تھا اور سب کو کام پہ لگا دی. فَأَعِینُونِی بِقُوَّةٍ،
اجعل تو میں بنا دوں گا، بینکم تمہارے درمیان، و بینہم اور ان کے درمیان، کیا بنا دوں گا؟ ردما، مضبوط دیوار۔ انہوں نے صد کہا تھا، ذوالقرنین نے کہا میں ردم بنا دیتا ہوں، جو اس سے بھی بہتر ہے۔ ردم کہتے ہیں موٹی دیوار کو، مضبوط روک کو۔ ردمن کا معنی ہوتا ہے رخنے بند کرنا، سوراخ بند کرنا، پتھر وغیرہ کے ذریعے سوراخ بند کر دینا۔ تو اس نے ان کو ساتھ لگایا اور دیوار تعمیر کرنا شروع کر دی۔ آتونی دو مجھ کو، کیا دو؟ زبر الحدید بڑے بڑے ٹکڑے لوہے کے، لوہے کے بڑے بڑے ٹکڑے یا بڑی بڑی چادریں مجھے دو۔ اب لوہا کتنی مقدار میں چاہیے ہوگا؟ تھوڑا سا آپ سوچئے کہ دو پہاڑوں کے بیچ کا خلا پر کرنا ہے اور اس کو اینٹوں سے نہیں لوہے سے بھرنا ہے، تو وہ لوہا کہاں سے لایا گیا ہوگا اور کیسے نکالا گیا ہوگا، اور اس کے لیے کیا اسباب اختیار کیے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اتنا لوہا وہ ساتھ تو نہیں لے کے گئے ہوں گے، تو پہاڑوں کے پاس رہتے ہوں گے اور تو کہیں سے پہلے لوہا نکالا گیا ہوگا۔ تو تم سب چلو لوہا لاؤ اور بڑے بڑے ٹکڑوں میں لاؤ، اور پھر یہ کہ ان ٹکڑوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں رکھو۔ حتیٰ یہاں تک کہ اذا ساوا جب اس نے برابر کر دیا، ساوا یساوی مساوات اسی سے، سین واو یہ اس سے، سوا یسوی تسویہ بھی ہوتا ہے، سواء علیہم اسی سے نکلا ہے۔ یاد رکھیے کہ سو ان نہیں ہے، وہ الگ ہوتا ہے، سین واو حمزہ ہوتا ہے، اور یہ کیا ہے؟ سین واو یا۔ حتیٰ اذا ساوا بین الصدفین جب اس نے برابر کر دیا کس کو؟ ان لوہے کے ٹکڑوں کو، بینا درمیان، صدفین دو کناروں کے، یعنی پہاڑ کے۔ صدف یہاں مانا ہے پہاڑ کی چوٹی یا پہاڑ کا کنارہ، تو دونوں کناروں کے بیچ کے حصے کو پاٹ دو لوہے کی چادروں سے۔ حتی اذا ساوا یہاں تک کہ جب اس نے برابر کر دیا، کس نے؟ ذوالقرنین نے، بین الصدفین دونوں کناروں کے درمیان کی جگہ کو یا اس وادی کو، وہ جو بیچ کا خلا تھا اس کو بھر دیا۔ قال کہا، انفخو پھونکو، یعنی آگ بھڑکاؤ، آگ جلاؤ۔ حتی یہاں تک کہ اذا جعلہ نارا جب کر دیا اس کو آگ، کس کو؟ اس لوہے کو۔ قال کہا ذوالقرنین نے، آتونی دو مجھے، افرغ علیہ میں انڈیل دوں اس پر، اس لوہے کی دیوار پر۔ افرغ کا لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کیا؟ ربنا افرغ علینا۔ فیرغ، فرغ کا مطلب ہوتا ہے خالی ہونا، اور افرغ کا مطلب ہوتا ہے انڈیل دینا، یعنی جب کوئی چیز انڈیل دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ چیز خالی بھی ہو جاتی۔ بہا دوں یعنی خوب خوب زیادہ مقدار میں کسی چیز کو پوری طرح انڈیلنا۔ آتونی دو مجھے، یعنی چادریں رکھوا کے کنارے برابر کرا کے پھر دوسری طرف آگ جلوائی اور تانبا پگھلایا۔ کہا کہ مجھے اب تم دو، میں اس دیوار پر پگھلا ہوا تانبا ڈالوں۔ افرغ علیہ قطرہ، اور قطر کہتے ہیں پگھلے ہوئے تانبے کو، پیچھے بھی پڑھ چکے نا قطران۔ اب کیا ہوا؟ اس طریقے سے مضبوط دیوار بن گئی۔ آتونی زبر الحدید حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ، ہو سے مراد یہاں قطر ہے، یعنی تانبا آگ بن گیا، پگھل گیا۔ قال آتونی کہا اب لاؤ میرے پاس یہ پگھلا ہوا تانبا، افرغ علیہ میں اس کو دیوار پہ ڈال دوں، یعنی اس پگھلے ہوئے تانبے کو۔ اب آپ دیکھیں کہ عام دیواریں کس سے بنتی ہیں؟ اینٹوں سے، اور اینٹوں کے بیچ میں کیا لگایا جاتا ہے؟ سیمنٹ وغیرہ لگایا جاتا ہے، تو اس سے بھی مضبوط دیوار بن جاتی۔ لیکن یہاں اینٹوں کی جگہ اس نے لوہے کے ٹکڑے رکھے،
اور لوہے کے ٹکڑوں کو باہم جمانے کے لیے اس نے کیا ڈالا؟ پگھلا ہوا تانبا. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیا چیز بن گئی ہوگی، کتنی مضبوط دیوار بن گئی ہوگی. بالکل ہوتا تھا اس سے، وہ تو بہت پیچھے حضرت داؤد کے زمانے پہ چلے جائیں آپ. فمستعوا، پس نہ ان کی استطاعت تھی. کن کی؟ یاجوج ماجوج کی. ان یظہروہ، کہ وہ چڑھ سکیں اس پہ. کس پہ؟ اس دیوار پہ. ومستطاعوا، اور نہ وہ استطاعت رکھتے تھے، لہو واسطے اس کے، یعنی اس دیوار کے، نقبا، نقب لگانے کی، سوراخ کرنے کی. ایسی سخت مضبوط دیوار بنی کہ جس کو نہ وہ چڑھ کے کراس کر سکتے تھے، یعنی اونچی بھی تھی، اور ظاہر ہے کہ پگھلے ہوئے تانبے کو جب لوہے پہ جمایا گیا ہو تو پھسلن بھی ہوگی. اب اگر آپ ایسی کسی چیز کے اوپر چڑھنے کی کوشش کریں تو کیا ہوگا؟ وہ نیچے آ جائیں گے، اور کوئی ہک وغیرہ بھی نہیں اس میں آپ ٹھوک سکتے، لگا سکتے، جیسے عام طور پہ پہاڑوں کو کلائم کرتے ہیں لوگ تو کیا کرتے ہیں. تو وہ یاجوج ماجوج جو تھے وہ اس پر نہ تو چڑھ سکتے تھے اور نہ ہی نقب لگا سکتے تھے. اب آپ دیکھیے کہ ایک جگہ استاؤ آیا ہے، دوسری جگہ استطاؤ آیا ہے. ایک خفیف ہے، دوسرا شدید ہے بولنے میں، کیونکہ چڑھنا ہلکا کام ہے بنسبت سوراخ کرنے کے. تو پہلے کے لیے استاؤ آیا اور دوسرے کے لیے استطاؤ آیا. مطلب ایک ہی ہے، پروننسیشن کا فرق ہے. اب یہ اتنی مضبوط دیوار بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن ذوالقرنین نے اس کو کر دکھایا. اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ علمی صلاحیت کا مالک تھا. صرف دین نہیں تھا اس کے پاس، دنیا کا علم بھی تھا، اور اس کے ساتھ اخلاص اور تواضع بھی تھی. جب یہ اتنا بڑا کارنامہ کر لیا، قال ھذا رحمت من ربی، کیا بولا؟ کہ یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے، یہ میرے رب کی رحمت ہے مجھ پر کہ جس نے مجھے یہ علم دیا ہے، یہ ٹیکنالوجی دی ہے، یہ سمجھ دی ہے. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، یعنی قیامت کا وعدہ آ جائے گا، قیامت سے قریب یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ، جَعَلَهُ دَكَّا، کر دے گا اس کو نرم یا مٹی کا پشتہ. دکا کا لفظ جو تھا نا، دکا یا دک دکن، اذا دکت الارض دکن دکا، تو دک ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کے ریگزار بنا کے برابر کر دینا. اب آپ دیکھیں کہ جیسے عمارت ہوتی ہے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کھڑی ہوتی ہے، اسٹرکچر کھڑا ہوتا ہے. اب وہ ٹوئن ٹاور کے گرنے کو دیکھیے، دماغ میں لائیے، امیجن کیجئے، تو جب وہ گرا تو کیا ہوا؟ دکن دکا. وہ ہر چیز کیا ہو گئی؟ برابر ہو کے نیچے چلی گئی. تو جب کوئی چیز اس درجے کی ٹوٹ پھوٹ جائے کہ ہاتھ کچھ نہ آئے، مٹی کا ڈھیر بن جائے گر کے، تو یہی یہاں مانا ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ یہ مضبوط دیوار جسے وہ ظالم قومیں، مفسد قومیں نہ سوراخ کر سکتی ہیں، نہ چڑھ کے آ سکتی ہیں، کیا ہوگا؟ ممکن ہو جائے، یہ نرم ہو جائے، اور یاجوج ماجوج پھر اس میں سے نکل آئیں گے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، وَيْلٌ لِّلْعَرَبِ مِن شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، تباہی ہے عربوں کے لیے اس شر سے جو قریب آ گیا. فُتِحَ الْيَوْمَ مِن رَدْمِ یاجوج وماجوج مثل هذه، یاجوج ماجوج کے ردم یا دیوار میں سے اتنا سا حصہ کھل گیا. اور آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگشت شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے کہ اتنا سا سوراخ ہو چکا. یہ بخاری کی روایت ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت کے قریب یہ دیوار نرم ہو جائے گی اور یاجوج ماجوج اس کے پار ہو جائیں گے، یعنی وہ تیزی کے ساتھ زمین پہ پھیل جائیں گے.
فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب آ جائے گا میرے رب کا وعدہ، اور وعدے سے مراد قیامت کا بڑا وعدہ قریب آئے گا، تو اس سے پہلے یاجوج ماجوج کے کھل جانے کا وعدہ، یہ مراد ہے، یعنی ان کے نکلنے کا وعدہ کہ نکلیں گے وہ ایک دن. وعد ربی سے مراد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ. جعلہ دکا، وکانا، اور ہے وعد ربی، میرے رب کا وعدہ، حقا، سچا، میرے رب کا وعدہ بالکل سچا ہے، ایسا ہو کر رہے گا. پھر کیا ہوگا؟ وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو. ہم کون ہے؟ یاجوج ماجوج. یموج فی بعض، گتھم گتھا ہوں گے بعض میں. موج کس کو کہتے ہیں؟ لہر کو، یعنی ٹھاٹھے مارتے ہوئے ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں گے. وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، پھر اس کے بعد وہ بڑا دن بھی آ جائے گا، یعنی یہ قیامت کے قریب ہوگا سب کچھ، اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. اسرافیل علیہ السلام ماریں گے. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم جمع کر لیں گے ان کو جمع کرنا، ان سب کو ہم ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے، یعنی قیامت کے دن. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. Quran vocabulary 100%. The best application to understand Quran. Study with flashcards. Word list. Learn 25% of Quran vocabulary in 7 days. Multiple MCQs to practice and test vocabulary. Single choice. Multiple choice. True, false. Bookmark difficult words. Study wrongly answer words. Test your skills. 12 essential grammar lessons at Learn Quranic Grammar. You can select number of word to study from bookmarks. Select number of times wrongly answered words for study. Test your skills with multiple choice flashcard, true, false, matching words and single choice MCQs. Grammar lessons are available in PDF format. Native Quranic and Urdu fonts. Available at Google Play and Apple App Stores. Download it today to contribute in the Islamic Apps Development Project. Quran vocabulary 100% in Urdu. Visit smartappsweb.com.